ہماری کمٹمنٹس کیسی ہیں؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ نو. انشاءاللہ کو مذاق بنا لیا نا. جب کہ ہم سے پوچھے آپ یہ کام کریں، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اس کا انڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے نو. تو اللہ کے نام کو اور اس بات کو مذاق بنا لیا ہمارے معاشرے نے. جھوٹ یہاں پہ کتنا ہے، دودھ میں ہم کس طرح ملاوٹ کرتے ہیں اور دھڑلے سے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دوائیاں تک ہم نے نہیں چھوڑی. دودھ تو چلو کوئی خریدتا ہے، کسی کے پاس نہیں پیسے ہوتے. دوائیاں جو بچوں کو دوائیاں کھلائی جاتی ہیں اس میں ملاوٹ ہم نے نہیں چھوڑی. کس چیز کی اقدار، کس چیز کی ویلیوز ہیں ہمارے پاس؟ وٹ ڈو وی ہیو جس پہ ہم پرائڈ فیل کریں؟ ہاں ایک بات ہے کہ دین سے بڑی محبت ہے، عاشق رسول ہے، وہ شاید آپ کلیم کر سکیں، لیکن واٹ از دی ڈیفینیشن آف عاشق رسول؟ یہ بھی ایک بات ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں. جب بات ہے انہیریٹنس دینے کی، وہاں پہ عاشق رسول پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. خواتین کو انہیریٹنس دینے کی. جہاں پہ بات ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کی، وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں پہ جاتا ہے. یا جہاں پہ لڑائی جھگڑے آئے، خاندانی لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، اپنے بچوں کو بھی پوائزن کرنا، انہیں بھی روکنا، رشتہ داروں سے ملنے خود بھی نہ ملنا، جنریشنز کو پوائزن کر دینا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہے، ان کے پاس نہیں جانا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ چیز ہمارے کلچر میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ اتنے پرابلمز ہیں پتہ نہیں کیسے حل ہوں گے. آپ لوگوں نے ینگسٹر جو ہیں، اگر شاید یہ اس بات کا ٹھیکہ لے کہ ہم ایسی فیملی اور ایسا کلچر ہم پروموٹ نہیں کریں گے، شاید پھر چینج آ سکے. ادروائز جو اس وقت حالات ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ڈیگریڈیشن کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. بلیم گیم آج تک نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احد کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، کہا کہ یہاں پر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل جو خواہش تھی اور پرسنل جو ویو تھا وہ تھا کہ مدینہ میں ہی رہیں. اور یہ سب کو پتا تھا. ینگ صحابہ، ظاہر ہے ینگ ایج میں بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے، تھوڑا اس پیشنیٹ اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں. ینگ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے. اینڈ دے ور ویری لاؤڈ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت غصے سے دیکھا ینگ صحابہ کو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ نے اچھا خاصا ڈانٹا انہیں اور باقی صحابہ نے جو اولڈ صحابہ تھے، اور کہا کہ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تم پروفٹ سے ڈس ایگری کر رہے ہو. تو ینگ صحابہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں، جیسے رسول اللہ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اب حضرت حمزہ اندر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آرمر پہن لیا تھا. تو انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ، وجاہت کے ساتھ کہا کہ جب ایک نبی آرمر پہن لے پھر اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس آرمر کو اتار لے. دیٹس آل ہی سیڈ. اور حضرت حمزہ خاموش ہو گئے. حالانکہ حضرت حمزہ بھی بڑی جلالی پرسنالٹی تھے، لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے آگے کسی کا جلال نہیں چلتا. وہ خاموش ہو گئے. جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پر چوٹ لگی. صحابہ، مصعب بن عمیر آئی تھنک وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. بہت سے صحابہ وہ شہید ہوئے، ان کے والد شہید ہوئے. ایک بھی سینٹنس آپ کو سیرت میں نہیں ملے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ینگ صحابہ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان اٹھانا. کوئی ایک بھی سینٹنس آپ کو نہیں ملے گا. اے لیڈر اونز ہز ڈیسیژن. ہمارے گھروں میں بلیم گیم بہت زیادہ. بڑے بھائی کی غلطی پکڑ لی، بس جی، بہن کی غلطی پکڑ لی، فلانی کی غلطی، بلیم گیم چل رہی. باپ نے مجھے پڑھایا نہیں، باپ نے میرا کیریئر تباہ کر دیا ہے. میرے پاس آتے ہیں ینگسٹر، باپ کو الزام دے رہے ہیں کہ ابا نے یہ کر دیا، ابا نے وہ کر دیا. بھئی اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ بلیم گیم سے نفرت کے علاوہ اور سیپریشن کے علاوہ اور کیا؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ تقدیر کا ایک کانسیپٹ ہے. باپ نے تو جو کیا سو کیا، لیکن کیا آپ کو اللہ کی تقدیر نہیں پتا؟ آپ کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا جو کرنٹلی آپ ہیں. تو آپ امپروو کریں. پاسٹ میں جانے کی کیا بات ہے؟ پاسٹ میں ہی رہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. اور یہ ہماری ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی ماں باپ کے خلاف بہت تیزی سے ایک رویہ ابھرا. یہ میرے لیے بہت ایک سائن آف کنسرن ہے. شاید اس لیے کیونکہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ایک بات کرتے ہیں
اور اس کے بعد انہیں احساس نہیں ہوتا انہوں نے بات کیا کی اور انہوں نے کیا کیوس مچا دیا. ہمارے ینگسٹرز کو سینس آف محرومی دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر بہت بڑی محرومی ہے, اور وہ اس طرح دلائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس کا ایج گروپ ہے, جس جنریشن کے وہ ہیں, ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی پیرنٹنگ کی. یہ بات ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ بجائے کہ انہیں بلیم کرنے کے, انہیں تانے دینے کے, ان سے نفرت کرنے کے کہ یہ میرے ساتھ کبھی لونگلی بات نہیں کی. ریسنٹلی میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, انہوں نے کہا میرے ابا نے آج تک میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, گلے نہیں ملے, مجھے چوما نہیں. میں نے کہا کہ وہ فیس دیتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کی؟ بالکل دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو پھر کیا بات کریں؟ مطلب یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے آج تک شفقت سے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک کچھ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ذرا ڈسٹنس رکھو, ایک پرانی سوچ, یو کین آرگیو, ایک بوسیدہ سوچ ہے, پرانی سوچ ہے, لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ باپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں ایک بیلنس ویو دینا چاہیے. بہت سی چیزیں ان کی ہمارے سے مختلف ہیں, لیکن سٹل وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. ان کا پیار کرنے کا طریقہ شاید کچھ اور ہو. اگر انہوں نے زبردستی ہم پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپے ہیں تو اس میں بھی میں ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. بس ایک کلچرل چیز, ریٹ ریس لگی ہوئی تھی, پیرنٹس کو کچھ انسیکیورٹیز تھی, ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا. شاید اس انسیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے آپ پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپ دیے, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یہ کرو وہ کرو, پڑھایا آپ کو زبردستی, آپ کی اتنی چوائس نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. ان پہ جو پریشرز تھے ان کو بھی سمجھیں, وہ جس کلچر کا حصہ تھے اس بات کو بھی سمجھیں. اوکے, لیکن یہ کہ آئی ایکسیپٹ کہ کچھ پیرنٹس بہت ٹاکسک ہوتے ہیں, اسپیشلی بچوں کی پرسنالٹی خراب کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن سٹل میں ایک بیلنس بات کروں گا کہ آپ نفرت کرنے کی بجائے پیرنٹس کے ساتھ احسان کے ساتھ ہی چلیں. اس اینڈ پہ آپ پیرنٹس کی بھی اصلاح ہونے والی ہے, یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ آپ ایسے نہ بنیں, سیدھی سی بات. آپ ایک اچھے بیلنس قسم کی پیرنٹنگ, آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے, آپ لرن کر سکتے ہیں پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے, اچھی پیرنٹنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کریں آپ. پاسٹ پر رونا اور پیرنٹس کے خلاف ہونا, یہ اس کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ ان کی خدمت ہی کریں, اور آپ جو ہے ان کو بس سپوز اگر بہت زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو معاف کرنا تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے, تو پیرنٹس تو پھر عام آدمی سے تو ظاہر ہے بہت بڑھ کر ہیں. اوکے, تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں ان کے ساتھ چلنے کا, انہیں معاف کرنے کا, اور سینس آف محرومی کوشش کریں اپنے اندر نہ لے کر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ I have never touched plain or woven silk softer than the palm of Rasulullah, and nor have I smelt a perfume more pleasant than the fragrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس بتاتی ہیں فیملی کے ساتھ. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم did not hit anyone at all. نبی نے آج تک کسی کو ہٹ نہیں کیا, چاہے وہ بچہ ہو, عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ہی سرونٹ کو. Moreover, he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لیا. یہ بہت بڑی بات ہے, تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے آگے سے 2 مار دی, یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا, آپ نے بھی 1 لگا دی, کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کنسیپٹ ہے, آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے, اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کی ہے, اس میں یہ روٹ ورڈ ہے, اتقان کا جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے, آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, سب خیریت تو ہے. یہ اتقان کا لیول ہے, اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے, یہ انبیاء کی نشانی ہے. جوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے, وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ کو, ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ, آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے, کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے, اتقان کے لیول کو.
He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, जहां दीन की बात आई वहां गैरत दिखानी पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे माशरे में लोग अपने पर्सनल ईगो और पर्सनल रिवेंज और पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ और रवैयों की जो दलील है वो दिए देते हैं कि जी दीन के लिए गैरत है। ये दीन के लिए गैरत नहीं, आपकी पर्सनल ईगो है या आपका पर्सनल रिवेंज है, जो आप दूसरों को हिट कर रहे हो बैठ के और जो दूसरों के खिलाफ आप वीडियोस निकाल रहे हो। अगेन किसी एक तरफ की तरफ इशारा नहीं है, यही चल रहा है उम्मत में आजकल, यही चल रहा है। एनीवे, कभी कभी रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, वो एक अलग बात है। ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं, किसी को रद्द कैसे करना है। कोई ज़ाहिर है फितना फैला रहा है तो उसको रद्द करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है उसके एक अलग मैनर्स हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद हिज सर्वेंट्स। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आई सर्व द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉर 10 years. बाय अल्लाह ही नेवर वंस सेड उफ टू मी, ही नेवर वंस सेड उफ टू मी, कि ओहो ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या उफ। अब ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे नबी ने आज तक मुझे उफ नहीं कहा। अनस बिन मालिक से एक और रवायत मरवी है, सही हदीस। अनस बिन मालिक कहते हैं एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा ये करो, और अनस बिन मालिक ने कहा मैंने नहीं करना, और अनस बिन मालिक बाहर चले गए और जाके बच्चों से खेलने लगे। अब कोई और होता वो यहाँ क्या करता अपने गुलाम के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पीछे से हक किया और कहा कि बेटे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। तो अनस बिन मालिक कहते ठीक है मैं करता हूँ। देखे तरीका क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम को हक किया पीछे से आके कि बेटे खेल रहे हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा था। तो उन्होंने कहा जी जी मैं करता हूँ। Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way? कभी भी सख्ती से बात नहीं की। अब कुछ लोग इसकी दलील ये देते हैं कि नहीं आजकल गुलामों से ऐसे बात ना करो तो काम नहीं करते। आई डिसएग्री विद इट। मेरे अंडर बहुत सा अमला है स्कूल में जिससे मैं काम लेता हूँ। मैंने कई पोजीशंस ऐसी निभाई जिसमें मेरे अंडर बहुत से लोग रहे, मेरे घर में मेड्स मौजूद हैं। आई टोटली डिसएग्री विद इट। मैं नहीं समझता कि अगर आप नरमी से और जेंटलनेस से बात करेंगे तो बिगड़ेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। ये तरीका हमें सीखना चाहिए कि कैसे काम कराना और कैसे बात करनी। ज़रूरी नहीं शाउटिंग करने लग जाएं और बहुत ज़्यादा डांट टपट करने लग जाएं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस विद द सिनर्स एंड डिसोबीडिएंट वंस। ये तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी जेंटलनेस दिखाता हूँ। A young man once came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah, give me permission to do zina." एक नौजवान आके कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें जिना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उसे चुप कराने के लिए दौड़ते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये कौन आ गया बदतमीज लड़का। बी क्वाइट। सारे कहते हैं खामोश हो जा बेवकूफ इंसान, नबी के सामने ऐसी बात कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जा बेटे, तशरीफ रख। ओ माय सन सिट डाउन, बैठो। इजलिस। इजलिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड इन अरबिक। आप किसी बड़े को कहते हैं इजलिस, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। उसे बिठाया, प्यार किया, कहा बेटे क्या तू चाहेगा तेरी माँ के साथ ऐसा हो, तेरी बहन के साथ, तेरी खाला के साथ ऐसा हो? उसने कहा नहीं। एवरी टाइम ही सेड नो। रसूलुल्लाह ने कहा फिर क्यों, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, मेक सेंस? उसने कहा यस। मसला हल हो गया और बात ख़त्म हो गई, दैट्स इट। सो डिसोबीडियंट और सिनर्स को कभी जज नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा जो जजमेंटल रवैया है वो आपके सामने। हमें ये सिखा दिया गया, हमारे अंदर ना एक रेडार सेट कर दिया गया है कि ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फलाने फिरके का है, ये बंदा अगर ऐसा है तो ये फलाने बैकग्राउंड का है, इस बंदे की अगर ये ड्रेसिंग है तो ये फलाने स्कूल ऑफ थॉट से है, या ये लिबरल है, या ये फलाना है। और औरतों को जिस तरह जज किया जाता है हमारे माशरे में वो आपके सामने, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर। तो हाँ, गुनाहगार के गुनाह को गुनाह ही समझें। ये ना कहना शुरू कर दें कि नहीं इतनी मोहब्बत नहीं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन ये कि उस बंदे को जज करने लग जाना और उस बंदे पे जो है वो रवैया इतना सख्त रखना, इस रेडार को खुदा के लिए ऑफ करें, इस जजमेंट को ऑफ करें। लोग क्यों बात करने से डरते हैं मजहबी तबके से? मेरा दिल रोता है। अवामुन नास में उठना बैठना है, आप लोगों का भी उठना बैठना है। आप मुझे खुद बताएं, मजहबी तबके से आम बंदा बात करते डरता है कि नहीं डरता? ये बात मैं उलमा के मुंह पे कहता हूँ, उनको जाकर कहता हूँ। बहुत से उलमा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो शायद एक्सपोज नहीं है पब्लिक के लिए।
میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو بالکل ججمنٹل نہیں، جو بہت محبت سے بات کرتے ہیں، بہت شفقت سے بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میجورٹی لوگ کے سامنے یہ رویہ، یہ کیوں امیج بن گئی ہے کہ وہ ہم نہیں بات کر سکتے ان سے کھل کے. شاید سم ویئر ڈاؤن دا لائن سختی دکھائی گئی ہے اور ایسے الفاظ اور ججمنٹ شو کی گئی ہے. ججمنٹ ایسی ہوتی ہے جیسے میں کئی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو ٹوٹلی ایک ایسا ویو رکھتے ہیں کہ اگر وہ ویو عام بندہ سن لے تو فوراً کہے گا یہ فلانا ہے. جیسے میں ایک شخص کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، اب جاننے والے اچھے ہیں، پہلے نہیں تھے اتنے، ظاہر ہے ان سے 2-3 ملاقاتیں شروع میں ہوئی. انہوں نے کچھ ایسی باتیں رکھی میرے سامنے کہ دیکھیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ظاہر ہے ان کی ایک مسکنسیپشن تھی، حدیث تو مین میڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب میرے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ منکر حدیث ہے اور میں نے اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا ہے جیسا سختی والا اور بدعتیوں کے ساتھ ایک رویہ رکھا جاتا ہے. میں سنتا رہا ان کی بات، میں نے کہا اوکے ٹیل می اباؤٹ اٹ، بتائیے مجھے. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا امام مہدی آئیں گے. میں نے کہا اچھا مجھ سے شیئر کریں، کیا آپ کے موقف کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں یہ ہے وہ ہے. ساری بات میں نے سنی اور اس کے بعد میں نے انہیں اپنی کچھ باتیں کی اور ماشاءاللہ صرف اس رویے سے متاثر ہو کر میرے سے ڈسکشن شروع کر دی. کرتے کرتے ماشاءاللہ آج وہ حدیث کو بھی مانتے ہیں اور وہ اس ویو کو بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر وہیں پہ میرا ریڈار آن ہو جاتا اور میں کہتا کہ یہ یا تو فلانے غامدی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، یا یہ ہیں، یا یہ وہ ہیں، یا یہ منکر حدیث ہیں، یا یہ، تو میں نے کیا ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت مشکل ہے یہ. لیکن ہمیں اپنے ریڈارز آف کرنے ہوں گے. ہمیں ہر بندے کو ایک عام بندہ سمجھ کے اس کو صرف دعوت دینی ہوگی اور اس کی بات سننے ہوگی. رسول اللہ تو مشرکین کی بات سنتے تھے، ہم میں تو اتنی ٹالرنس نہیں کہ اپنے مخالف کی بات سنیں. کتنی حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکین 40 منٹ رسول اللہ کے سامنے بولتے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے تھے. ہم میں ٹالرنس ہی کوئی نہیں کہ اگلا بندہ ہاؤ ڈیئر دیٹ پرسن، اس نے میرے خلاف یا میرے لوگوں کے خلاف بات کیسے کر دیا. ہے ہی نہیں، سکت ہی نہیں ہے سننے کی. اور جو کرے اس پہ الگ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ جو ہے فلانا ہے، یہ تو دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، یہ بڑے خوش اخلاق آئے. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو بہت زیادہ خرابی ہے. اللہ نوز بیسٹ یہ ٹھیک کیسے ہوگی، لیکن ینگسٹرز کا بہت بڑا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں. ینگ بلڈ جو ہے اس میں بہت جوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ولولہ ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو خاص ایڈوائس ہے کہ خوش اخلاقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس کو اڈاپٹ کریں. ینگسٹرز کو ہمیشہ ڈیفرنٹ لوگ یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہو، چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو. اس لیے بی ویئر آف دیٹ. آپ لوگ کے جو آئیڈیل ہیں وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیریکٹر کے حوالے سے. اوکے، ٹالرنس کا میسج آپ لوگوں نے دینا. جینٹلنس ود ڈس بلیورس، دشمنوں کے ساتھ جینٹلنس. بیٹل آف احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک سے خون جو ہے وہ نکل رہا تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدوا دیں انہیں، پرے اگینسٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے اس پر سے خون صاف کیا اور اللہ سے کہا مائی لارڈ فارگیو مائی پیپل فار دے ڈو ناٹ نو. یا اللہ میرے ان لوگوں کو معاف کر، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر اس ٹائم بدوا ہوتی تو خالد بن ولید مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ خالد بن ولید واز دا مین پرسن اس ٹائم پہ. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہی کل کو مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ دعا تھی. خالد بن ولید مسلمان ہوئے، رسول اللہ کی دعا کہ اللہ انہیں معاف فرما، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ دشمنوں کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ. پھر his generosity, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not refuse to give anything which he had to someone if he asked for it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ماڈسٹ تھے، اتنے زیادہ شرمیلے تھے. ماڈیسٹی حیا کو کہتے ہیں، لباس کی حیا بھی ہوتی ہے لیکن رویے کی حیا بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اتنے حیا والے ہوتے ہیں، اتنے ماڈسٹ ہوتے ہیں کہ ان سے نو نہیں ہوتی. یہ حیا کی نشانی ہے. اسی لیے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے، آپ ایک بندے سے ایک چیز مانگیں گے وہ دے دے گا. آپ ایک بندے کو ایک خاص ٹائم پہ ملنے چلے جائیں گے وہ نو نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کو نیند آئی ہو. تو یہ خیال ہمیں خود کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے.
اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ سورہ حجرات میں بیڈوینس کو کہا کہ یہ جو تم ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہو اور ان کے حجرے کے باہر جو انتظار کرتے ہو آئیں گے، پتھر بھی وہ پھینکتے تھے ڈسٹرب کرنے کے لیے، یعنی اتنے الٹریٹ تھے، تو اللہ نے ان کو اچھا خاصا ریپریمنڈ کیا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس کا ایک پروٹوکول ہے آنے کا، اور ان سے گفتگو کرنے کا ایک پروٹوکول ہے۔ سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ نہیں کرتے تھے، جو صحابی ان سے کچھ مانگتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ یہ موڈسٹی کی، حیا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جنرosity بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس دے دی۔ میں نے ایسے کئی جنرس لوگ دیکھے اپنی زندگی میں، جنرosity اتنی ہے، تنخواہ آئی، چیریٹی، اچھی خاصی چیریٹی کر دی، جس نے مانگا دیتے گئے، جس نے مانگا دیتے گئے، نہ نہیں کی۔ کنسیڈریٹ، یہ حدیث ہمارے بزرگوں کو معذرت کے ساتھ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ، انس بن مالک reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily I might begin the prayer and I intend to prolong it, but when I hear the crying of an infant," جب میں بچے کا رونا سنتا ہوں، "I will shorten the prayer as I know his crying will distress his mother." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ خواتین پیچھے نماز پڑھتی ہیں، پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات وہ بچوں کو لاتی تھی، کبھی منع نہیں کیا بچوں کو نہ لاؤ۔ تیسری بات کہ میں شارٹن کر دیتا ہوں نماز کو، کیونکہ میں کنسیڈریٹ ہوں، مجھے احساس ہے کہ ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب بچہ روتا ہے۔ دس از اسلام۔ اسلام کا رویہ کنسیڈریشن ہے۔ اسلام کا مین اسپرٹ اور ویلیوز جو ہیں وہ حسن ظن ہے، وہ ججمنٹس نہیں ہے، وہ بدگمانی نہیں ہے، اگلے کو دیکھ کے اس کو جج کر لینا، سکین کر لینا، ریڈار اپنا آن کر لینا اور اس کے بعد اس کو جو ہے فارغ کرنا منہج سے۔ یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے رویہ اڈاپٹ ہو گیا، یہ نفرت کا منہج اور ججمنٹ کا منہج اور ناٹ بینگ کنسیڈریٹ، اور اگلے کی چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور پھر اس غلطی کو ایسا رگڑنا، ایسا ہائی لائٹ کرنا اور اس انتظار میں رہنا کہ یہ بندہ نیکسٹ غلطی کب کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا منہج نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا منہج پکڑ لیا آپ نے۔ اور خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلا غلطی کب کرے گا، فیل کب ہوگا، اور ہمیں اس کی غلطی پتہ لگے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کنسیڈریٹ۔ جو رسول کہہ رہے ہیں میں نماز شارٹ کر دیتا ہوں، کنسیڈریشن کی وجہ سے۔ آپ سوچیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ پھر مرسی ٹو اینیملز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کا میں کرکس آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک کیمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں غسل خانے کے لیے جو ہے رکے اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے، تو ایک کیمل چل کے آتا ہے، اونٹ، اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔ اب صحابہ کے لیے وہ عجیب و غریب آواز تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ٹیپ کرتے ہیں اور اس کو تھپکی دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹڈ اٹ آن اٹس ہمپ پہ پیٹ کیا، اینڈ دا بیس آف اٹس ہیڈ، اس کے بیس آف دا ہیڈ پہ پیٹ کیا، انٹل اٹ کوائٹڈ ڈاؤن، اس کو چپ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس کیمل کا آنر، اور پھر وہ آنر آیا، ایک ینگ مین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہے کیمل، تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا، ڈو یو ناٹ فیئر اللہ، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ود ریگارڈ ٹو دس کیمل which he has placed in your possession, it complained to me that you starve it and you put it to toil. اس نے شکایت لگائی ہے تمہاری کہ تم اسے کھانا بھی نہیں دیتے اور تم اس سے کام بھی دبا کر لیتے۔ جس مذہب میں کیملز کے رائٹس ہیں اس مذہب میں میڈز کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں ڈرائیور کے رائٹس نہیں ہیں، اس مذہب میں جو ہے وہ آپ کے غلام کے رائٹس نہیں ہیں۔ What do you think of it؟ ہم اپنے سلیوز کے ساتھ کیا جو ہے رویہ رکھتے ہیں، ہم ان کو ریسٹ ہی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں تو اس سے ڈبل ان سے کام لینا۔ لیبر رائٹس یہاں کوئی ہے نہیں، فیکٹری والے دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو باتیں دکھ دیتی ہیں کہ مسلمان کا یہ رویہ کیسے ہو گیا۔ سب سے بدترین جو آپ کہہ لیں رویہ لیبر کے ساتھ وہ ہمارا ٹھیکیدار کا رویہ آپ کبھی دیکھیں لیبر کے ساتھ، اور پھر وہی بدتمیز رویہ لیبر میں آئے گا، وہی چیز وہ گھر جا کے کرے گا بچوں کے ساتھ۔ یعنی ہم نے کیا کلچر جو ہے وہ، ایک سینئر کا جونیئر کے ساتھ آپ رویہ دیکھ لیں، کسی کارپوریٹ سیکٹر میں، کسی کمپنی میں کس طرح بات ہوتی ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو نبی اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نبی ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا بات کریں؟ تو کسی اینیمل سے بھی ضرورت زیادہ کام لینا
اور اس کو سٹارو کرنا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ گناہ ہے. واٹ اباؤٹ دا سلیوز اینڈ میڈز اینڈ آل دیز پیپل. چلڈرن کے ساتھ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ جو ہے وہ ان کے گرینڈ سن حسن اور حسین چڑھ جایا کرتے تھے اور رسول اللہ نماز پڑھتے تھے لیکن انہیں نہیں ہٹاتے تھے اور نماز کو کیری کرتے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, سنن النسائی کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. یعنی نماز کے دوران بچوں کا ان کی کمر پہ چڑھنا یا نماز کے دوران بچوں کا ان کے ساتھ لپٹ جانا, لیکن وہ بچوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کراتے تھے تم نے غلط کیا, اور نماز جاری رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی. صحابہ کے کریکٹر, اب دیکھیں یہ تو ہمارے نبی کا کریکٹر ہے. واٹ اباؤٹ ہز ٹیم. جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی, ابن اون رپورٹڈ, عمیر بن اسحاق ایک تابعی رحمہ اللہ, he said I have met more companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam than anyone before me. I have not seen anyone more lenient in living nor less harsh than them. ایک تابعی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے میں ملا اور میں نے ان سے زیادہ لینینٹ انسان اور ان سے زیادہ لیس ہارش انسان میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. آج ہم اکثر, ظاہر ہے کہ میں تو ایک یوتھ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ بھائی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے تو تم اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لو. اگر تو اس کے اسٹوڈنٹس گرمپی ہیں, غصے والے ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, ان کا رویہ بہت برا ہے, ان کا ریڈار آن ہے ججمنٹ والا, تو پھر تم اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے. میرے لیے تو بھئی یہ کرائٹیریا, باقی اللہ نوز بیسٹ.